محفل میں ایک شخصیت ایسی ہے جن کا ذکر نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں آج کے اکٹھے ہونے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ وہ ایک وجود پوری جماعت تھی، وہ مرد درویش، وہ کلندر صف، بڑھاپے کی عمر میں نوجوانوں جیسا کام کرنے والی شخصیت۔ سمجھ گئے ہوں گے میری مراد محترم قابل صدر احترام خلیفہ مجاز درگاہ اللہ آباد شریف محترم خلیفہ علی محمد ارشد صاحب علیہ رحمت الرحمن۔ کتنا وقت ہو گیا آپ کی وصال کو؟ 2 سال کے قریب عرصہ گزر چکا ہے۔ میں عقیدت مند ہوں، اس درگاہ کا فقیر نہیں، عقیدت مند ہوں، لیکن میں دعا کیا کرتا ہوں اللہ میری عقیدت کو سلامت رکھے۔ نقشبندی ہوں، نقشبندیوں سے پیار ہے، اللہ کے فضل سے قیامت تک رہے گا۔ 2 سال ہو چکے ہیں حضرت، 2 سال ہو چکے ہیں، یہ فقیر یتیم ہو چکے ہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ فقیروں کو یتیم ہونے کا احساس کوئی نہیں۔ میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں، بچہ یتیم ہو جائے روتا ہے، واہ ویلا کرتا ہے، پیٹتا ہے، میری سرپرستی کرو، لیکن ہم نے تو کوئی درخواست نہیں کی ہے درخواست، کیوں نہیں کی؟ لیکن آج میں حضرت آپ سے درخواست کرتا ہوں، خیال رکھیے گا، ضرور خیال رکھیے گا، گاہے بگاہے تشریف لا کر یہ نسبت کا ماحول تازہ ہوتا رہے، پھر ہی برکت ہوگی، پھر یہ تسلسل قائم رہے گا۔ دعا ہے خلاق عالم جل وعلا ہمیں اپنی یہ نسبت مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ بلا تاخیر اب میں مہمان ذی وقار، مہمان ذی محتشم، عالی مرتبہ خلیفہ مجاز درگاہ اللہ آباد شریف حضرت العلامہ خلیفہ غلام غوث صاحب نقشبندی مجددی طاہری مدد اللہ العالی، آپ سے التماس کروں گا کہ اپنے واعظ خوش الہان سے، اپنی نسبت کے توسل سے ہمارے قلوب و اذہان کو محظوظ فرمائیں، منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ میرے نہایت واجب الاحترام معزز محترم مکرم سامعین حضرات،
عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بالخصوص ہمارے بہت ہی پرانے دوست، ہماری جامعات کے ساتھ ابتدائی وقت سے شانہ بشانہ چلنے والے حضرت اللہ قاری خدا بخش مداضلالی، آج کی میزبان محفل جناب بھائی زبیر احمد سندھو صاحب، جناب بھائی ظفر اقبال موٹا صاحب، جناب رانا کاشف صاحب اور دیگر جتنے بھی آپ احباب تشریف لائے، سب سے پہلے تو اس بات پر ہی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت کا ہم پر کتنا کرم ہے کہ ہمیں ہماری غفلتوں کے باوجود اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے جمع فرما لیا۔ چونکہ وقت ایک بہت کلوز ہے، ایک چھوٹا سا موضوع تو کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن ایک وہ تعلق ہے ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر امتی کا ہونا بھی چاہیے، کہ کیونکہ اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے بڑھ کر، اس کے ماں باپ سے بڑھ کر، اس کی اولاد اور مال سے بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں۔ اب ہم سب باسیت امتی کے دعوائیں کرتے ہیں، نقیب اپنے دعوے کرتا ہے محبت کے، خطیب اپنے دعوائیں کرتا ہے، نعت خواں اپنے دعوے کرتا ہے، عشق و محبت ہے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہو سکتا ہے ہمارے دعوے جھوٹے ہوں، دکھاوے کا شکار ہوں، اس لیے ہم اسٹیج پہ اپنا تعلق تو بیان کر ہی نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے مبالغے سے کام لے لوں، میرے دعوے میں بہت بڑا مبالغہ آ جائے، کل حضور کی بارگاہ میں مجھے شرمندگی ہو جائے۔ ہم وہ تعلق کیوں نہ بیان کریں جس کے دعوے میں کوئی شک ہی نہ ہو، اور وہ تعلق جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ ہے، امت کے ساتھ ہے، اور جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق کو بیان کر کے ہمیں اس کا مفہوم سمجھایا کہ میرا اور تمہارا تعلق کیسا ہے، تاکہ ہمارے دلوں میں وہ عشق کی چنگاری اللہ رب العزت روشن کر دے کہ بھائی حیف ہے ہمارے اوپر، ہمارا تو کچھ بھی تعلق حضور کے ساتھ نہیں ہے، ہم تو فقط دعوے ہیں، لیکن حضور کا تعلق کیسا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منبر مبارک پر بیٹھ کر جو اپنا امت کے ساتھ تعلق ہے وہ جو بیان فرمایا، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک عرابی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ میری مدد فرمائیے، پریشان حال ہوں۔ لیکن اس وقت غربت کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک کھجور پر 3 دن تک گزارا کیا کرتے تھے۔ جب کبھی بھوک زیادہ ستاتی تھی تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتے، اس بھوک کی تسکین ہو جاتی تھی، اور جو بیچارے بھوک سے نڈال ہو جاتے تھے وہ بارگاہ رسالت میں آ کر اپنے پیٹوں سے کپڑے اٹھا دیتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیے ہمارے پیٹوں پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعلق اس وقت بھی ان کو بتانے کے لیے کہ اے میرے پیارو،
مجھے تو رب نے آپشن بھی دیا کہ تم عبد نبی بننا چاہتے ہو کہ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہو، لیکن تمہارے نبی نے تمہارے لیے عبد نبی بننا پسند کیا، اور اپنے شکم مبارک سے کپڑا اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دکھاتے تھے کہ اگر تم نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے تو دیکھو میرے پیٹ پر 3 پتھر باندھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، نعرہ حق اہل سنت۔ تو میں نے یہ ایک گراؤنڈ آپ کو بتا دیا کہ اس وقت وہ حال تھا، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ارشاد فرمایا کہ بھائی اپنے اس بھائی کی کوئی خدمت کرو، جو کچھ بھی ان سے بن سکا، جو کچھ بھی ان سے ہو سکا انہوں نے مال لا کر رکھا، وہ اس کی ضرورت کے مطابق پورا نہیں تھا جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جو دل کی بیماری پیدا ہو چکی تھی اس کو بھی پڑھ رہے تھے، اس کا علاج بھی کرنا چاہتے تھے، اس لیے فرمایا کہ اے عرابی، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر احسان کیا ہے؟ تو وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ، بڑی بدتمیزی کے ساتھ کہتا ہے آپ نے کون سا مجھ پر احسان کیا؟ اس بات کو سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غصے سے سرخ ہو گئے، ان قریب تھا کہ کچھ صحابہ اٹھ کر اس کو پکڑ لیتے اور اس کے ساتھ کچھ سلوک کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارے سے منع فرمایا تو بیٹھ جاؤ۔ پھر وہ کریم آقا، رحیم محبوب، رؤوف محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے حجرات کی جانب لائے۔ وہ حجرات بھی کتنے مقدس تھے کہ جن کی زیارت کو 70,000 فرشتے رات کو، 70,000 فرشتے دن کو آتے تھے، اور جن کو ایک بار باری مل جاتی تھی، قیامت تک دوبارہ ان کو باری نصیب نہیں ہوگی۔ میرے آقا اس کو بٹھاتے ہیں، اور حجرات ہم تو محلوں میں رہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر کتنی سادگی اختیار فرمائی۔ تھوڑا سا یہ بھی نقشہ ذہن رکھ لیجیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے حجرے اتنے لمبے چوڑے تھے کہ جس دن میری باری ہوتی تھی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری باری پر گھر میں تشریف لاتے، تو اس وقت عالم یہ ہوتا تھا کہ حضور طویل قیام فرماتے تھے، طویل رکوع فرماتے تھے۔ اس وقت تک میں اپنی ٹانگوں کو سیدھا کر کے لیٹی رہتی تھی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ میں جانا ہوتا تھا، اس وقت ہلکے سے میری ٹانگوں کو سہلا دیتے، ہاتھ لگا دیتے، تو میں اپنی ٹانگوں کو اکٹھا کر لیتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لیتے۔ کتنے لمبے چوڑے وہ ہوں گے۔ شاعر بڑا خوبصورت لکھتا ہے کہ نہ فصیل ہے نہ محل سرا، تیرا فرش ہے وہی بوریا، نہ فصیل ہے نہ محل سرا، تیرا فرش ہے وہی بوریا، تیرے جسم پاک پہ ایک قبا، وہ بھی تار تار ہے جا بجا، وہ بھی تار تار ہے جا بجا، تیری سادگی ہے کمال ہی، تیری سادگی ہے کمال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی سادگی میرے محبوب کی. اب وہ عرابی کو بٹھاتے ہیں، حالانکہ اس نے بدتمیزی کی ہے، پھر بھی سب سے پہلے اپنے گھر مبارک سے پانی لا کر اس کو پیش فرماتے ہیں، تم یہ پیو. اور پھر ایک ایک زوجہ محترمہ کے حجرے میں اس کی خاطر جاتے ہیں. ایک ضرورت مند آیا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتے، جو بھی ملتا ہے اس کے سامنے رکھتے. دوسری زوجہ محترمہ کے پاس، تیسری زوجہ محترمہ کے پاس. اب وہ شرمندہ ہو رہا ہے کہ حضور میرے لیے کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی ان کے پاس جاتے ہیں. شرمندہ ہو رہا ہے، میں نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول کا میں نے دل دکھا دیا. پھر جب وہ ڈھیر لگ گیا سامان جو کچھ بھی ازواج مطہرات کے پاس وہ بیچ دی، تو میرے آقا قریب بیٹھ گئے. اس کریم آقا نے ذرا بھی غصہ نہیں فرمایا. فرمایا اے عرابی، کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے رسول نے تم پر احسان کیا ہے؟ یا رسول اللہ، آپ نے بہت احسان کیا، اتنا تو کوئی احسان نہیں کرتا جتنا آپ نے مجھ پر کر دیا. اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ تم بات میرے غلاموں کے پاس جا کر کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ تیرے الفاظ سے ان کا دل ٹوٹا. یا رسول اللہ میں ضرور کہوں. حضور اس کو لے کر آ گئے، خود منبر پر بیٹھ گئے. فرمایا اے عرابی کھڑے ہو جاؤ، میرے غلاموں کو بتاؤ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے رسول نے تم پر احسان کیا؟ بس کیا یا رسول اللہ، آپ نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا. اب جو وہ تنے ہوئے چہرے تھے، غصے سے سرخ تھے، ان میں نرمی آ گئی، ان میں پیار آ گیا. پہلے وہ جو غصے کی طرح دیکھ رہے تھے، اب پیار اور محبت سے تک رہے ہیں. پھر آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں، میں تمہیں بتاؤں تمہارا اور میرا تعلق کیسا ہے. تو حضور اپنا تعلق بیان کرتے، یہ مفہوم دل میں بٹھا لیجیے. میرے آقا نے فرمایا کہ میرا اور تمہارا تعلق کیسا ہے، میں تمہیں بتاؤں. تمہاری اور میری مثال ایسی ہے کہ جس طرح ایک اونٹنی کا مالک اپنے دوستوں کے ساتھ سفر پر گیا، راستے میں اس کو کچھ رفع حاجت ہے، تو وہ اپنی اونٹنی چھوڑ کر دوستوں کے پاس کچھ رفع حاجت کے لیے چلا گیا. پیچھے سے اس کی اونٹنی بدک گئی. جب بدکی، انہوں نے دوستوں نے سوچا یہ ہمارے دوست کی اونٹنی ہے، کہیں بھاگ نہ جائے. کسی نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لیا، اس کی اصلاح کروں گا. کسی نے نیزہ پکڑ لیا، کسی نے اونچی اونچی شور ڈالنا شروع کر دیا، اس کو گالیاں دینا شروع کر دی. وہ شور، ڈنڈے، نیزے، بھالے کھڑے ہوئے دیکھ کر اس اونٹنی نے بھاگنا شروع کر دی. یہ تو مجھے ماریں گے، مجھ پر چلا رہے ہیں. وہ بے زبان تھی، چلانا شروع کر دی. تو اونٹنی کے مالک نے آواز جب کان میں پڑی بھئی یہ کس قسم کا شور ہے، تو اس نے دیکھا کہ اس کی اونٹنی کے پیچھے اس کے دوست ڈنڈے لے کر، بھالے لے کر، نیزے لے کر بھاگ رہے ہیں، اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس نے دوڑا کہ یہ میری اونٹنی کو مجھ سے دور کر دے گی. ان کو آواز، اے میرے دوست، اے میرے یارو، ٹھہر جاؤ. تمہیں نہیں پتا یہ اونٹنی میری، میں اس کا مالک ہوں. مجھے پتا ہے کہ میں نے اس کی اصلاح کس طرح کر دی. تو جس طرح اس نے اپنے گھر میں چارہ جولی میں ڈالتا تھا، جولی میں چارہ ڈالا، پھر اس اونٹنی کے پیچھے گیا، جس پیار سے اس کو پکارتا تھا، ان ناموں سے پکارنا شروع کر دیا. اے میری پیاری اونٹنی، جس طرح بھی اس نے چاہا پکارا. اور پھر وہ اونٹنی نے اپنے مالک کی آواز کو پہچانا، وہ نرمی کو، پیار کو. پھر وہ اونٹنی رک گئی، رک کر اپنے مالک کے پاس آئی. مالک نے اس کو چارہ دیا، پانی پلایا، تھپکی دی، اس کے اوپر سوار ہو گئی. میرے آقا نے فرمایا یہی میرا اور تمہارا تعلق ہے. اے میرے غلاموں، جو انجان لوگ آتے ہیں، مجھے جانتے نہیں، مجھے پہچانتے نہیں، وہ میرے ساتھ بدتمیزیاں بھی کرتے ہیں، میرے ساتھ بہت سارا جھگڑا بھی کرتے ہیں، لیکن میں اللہ کا رسول ہوں. میں جانتا ہوں میں ان کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہوں. میں نے ان کی اصلاح کیسے کرنی ہے، کسی کے لیے اپنی کملی بچھا دیتا ہوں، کسی کے لیے میں کانٹے بچھانے والوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں. میں حتیٰ کہ ان کے لیے اپنے رب سے دعائیں مانگتا ہوں. اگر
میں تمہیں تنہا چھوڑ دوں تمہاری گستاخیوں کو دیکھ کر، جس طرح اس نے گستاخی کی تھی، میں اس وقت اٹھ کر بد دعا کر دیتا، اس کو اپنے دربار سے نکال دیتا تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا۔ اب میں نے جو اللہ کریم نے میرے قلب پر ان کے لیے رحمت نازل کی ہے، مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اس کے صدقے میں نے اس کو راہ راست پر لے آیا، اس کو جنت کا راستہ دکھا دیا۔ کتنا بڑا پیار ہے اس امت کے ساتھ، اور اس امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعلق اپنی ولادت باسعادت سے لے کر اپنے مزار پر انوار کے سفر تک ہر دور میں ہر دن میں صحابہ کو سامنے دکھا۔ خود سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب میرے محبوب پیدا ہوئے تو خرج منی نور، مجھ سے نور کا اخراج ہوا، جس سے میں نے شام کے محلات کو دیکھا، میں نے راستے میں چلنے والے اونٹوں کی قطاروں کو دیکھا، ان کے گلے میں بنٹی ہوئی گھنٹیوں کی آواز میں نے اپنے کانوں کے ساتھ سماعت کی۔ اب یہ ماں معجزات دیکھ رہی ہے جب ان کا بیٹا پیدا ہوا۔ ہر ماں جس کو الٹرا ساؤنڈ میں لیڈی ڈاکٹر بتا دے کہ تیرے ہاں بیٹا ہونے والا ہے، تو بیٹے کا شوق جتنا ماں کو ہوتا ہے نا شاید باپ کو نہیں ہوتا۔ وہ دیکھتی ہے میرا بیٹا آئے گا، تصور میں گم رہتی ہے کیسا ہوگا کیسا ہوگا۔ لیکن یہ ماں جو سیدہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، جس نے فرشتوں کی سلامیاں سنی کہ تیرے ہاں مبارک نبی آنے والا ہے، حبیب خدا آنے والا ہے، یہ وہ ماں ہے جس نے نبیوں سے مبارکباد لی۔ یہ وہ ماں ہے جس نے درختوں، شجروں، حجروں سے سلام سنے اپنے بیٹے کے لیے۔ یہ وہ ماں ہے جس کے پاؤں کے نیچے نکیلا پتھر آیا، وہ موم کا ہو گیا، وہ کنویں پہ گئی، کنارے پہ پانی آ گیا۔ تو اتنے معجزات جس ماں نے دیکھے، اس کے دل میں کتنا تجسس ہوگا، میں دیکھوں میرا بیٹا کیسا ہے، اس کا حسن و جمال کیسا ہے، اس کے رخسار کیسے ہیں، اس کی گالیں کیسی ہیں، اس کے دست مبارک کیسے ہیں۔ تو سیدہ طیبہ کہتی ہیں جب میں نے یہ سارے نور دیکھ لیے، پھر میرے دل میں خیال آیا میں دیکھوں تو صحیح وہ میرا لال جو آ گیا ہے وہ ہے کیسا۔ جب میں نے نظریں اٹھائیں میں ورطہ حیرت میں ڈوب گئی، میرے لال نے سر کو سجدے میں رکھا ہوا ہے۔